اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 62، 54 سے 62۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مبارزہ، مکالمہ، گفتگو جاری تھی، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قوم والوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل لے کر نہیں آئے، یعنی تمام معجزات کو نہ فقط یہ کہ جھٹلا دیا، جتنے ان کے آرگومنٹس تھے ان کو ڈسکریڈٹ کر دیا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے اندر سبسٹنس نہیں ہے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور تمہارے کہنے پر تو ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب آگے بحث بڑھتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان نقول، ہم تو یہ کہتے ہیں، الا تراکا، یعنی ہم تو صرف یہ بات کہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچا ہے دماغی طور پر، بعضو آلہتنا بسوء، ہمارے خداؤں میں سے بعض نے تمہیں دماغی طور پر اتنا زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے کہ تم معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ یعنی ان کے نزدیک شرک کی بات کرنا عاقلانہ ہے، توحید کی بات کرنا انتہائی غیر معقول بات ہے، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو دماغی طور پر کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہود علیہ السلام نے کہا، قالا انی، کہ یقیناً میں، اشہد اللہ، گواہ کرتا ہوں اللہ کو، واشہدو، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون، کہ میں بیزار ہوں اس سے کہ جو تم شرک کر رہے ہو، من دونہ، یہ جو خدا کو چھوڑ کر جن کو تم خدا کے ساتھ ملا رہے ہو، خدا کے ساتھ شریک قرار دے رہے ہو، ان سے میں بیزار ہوں، تمہارے اس عمل سے بھی بیزار ہوں۔ فکیدونی جمیعا، تو تم جو تدبیر، جو مکاریاں کرنا چاہو وہ کر لو، اور سب مل کر یہ سارے کام کرو، ثم لا تنظرون، اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو۔ ان جملوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام تبلیغ کرتے کرتے اس نہج پر آ گئے کہ جہاں پر انہوں نے اس طرح کی گفتگو بھی فرمائی کہ جس میں چیلنج کا ایک انداز ہے کہ تمہیں جو مکاریاں کرنی ہے تم کر لو، اور تمہیں آپس میں مل کر اگر ایک کمبائنڈ ایفرٹ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی تمہیں موقع ہے، تم کر گزرو، اور پھر میں تمہارے مقابلے میں کیا کروں گا، وہ یہاں پر آ رہا ہے کہ انی توکلت علی اللہ ہے، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا، زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی پیشانی کے اوپر کے بال اس نے پکڑے ہوئے نہ ہو۔ یہ ایکچولی عربی کا محاورہ ہے، آخذ بناصیتھا، یعنی لفظی اعتبار سے تو یہی مطلب بنے گا کہ پیشانی کے اوپر کے بال جس نے پکڑے نہ ہو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی کوئی چلنے والا زمین پر یا کہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کے کنٹرول میں نہ ہو، یعنی خدا جب چاہے اسے بے بس کر سکتا ہے۔ یہ تعبیر اس بات کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ صراط مستقیم پر ہے؟ یعنی وہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی نسیان، کوئی ہذیان، کسی قسم کی کوئی غلطی کا امکان نہیں پایا جاتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں یقیناً پہنچا چکا ہوں تمہارے پاس وہ پیغام جو مجھ تک دیا گیا تھا کہ میں تمہارے پاس پہنچا دوں۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تم جب ختم ہو جاؤ گے تو تمہاری جگہ پر میرا رب دوسروں کو لے آئے گا، دوسرے لوگ لے آئے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رونق محفل میں کوئی کمی واقع ہوگی، تم نہیں ہوگے، کوئی اور ہوگا۔ دنیا کی چہل پہل میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا تمہارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور نہ ہی تم اسے ذرا سا بھی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا عذاب آ گیا، ہمارا امر آ گیا، یعنی وہ عذاب جو دوسری جگہوں پر آیا ہے کہ بعد سرسر طوفان، تیز و تند ہواؤں کے ذریعے سے ان کے اوپر آیا تھا۔ لما جاء امرنا، تو جب وہ عذاب آ گیا ہمارا، نجینا ہودن، تو ہم نے نجات دی ہود کو، والذین آمنوا معه، اور ان ایمان لانے والوں کو جو ان کے ساتھ تھی،
تھے، بے رحمت منا ہم نے اپنے پاس سے رحمت کے ذریعے سے ان کو نجات دے دی، ونجیناہم من عذاب غلیظ اور انہیں سخت عذاب سے نجات عطا کر دی۔ فتلک عاد، یہ ہیں عاد کی قوم، یہ ہیں عاد والے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، جہدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، نشانیاں آئیں انہوں نے انکار کر دیا، وعصوا رسولہ، اور انہوں نے رسولوں کی معصیت کی، رسولوں کی نافرمانی کی۔ یہ خود اپنی جگہ انٹرسٹنگ ہے کہ وہاں پر تو ایک رسول آئے تھے ہود علیہ السلام، تو پھر اس کے بعد یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ رسولوں کی معصیت کی؟ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن بلاغت کہاں پر ہے، کیونکہ تمام رسولوں کا پیغام ایک تھا، لہذا ایک کا انکار، ایک کی معصیت تمام رسولوں کی معصیت ہے، لہذا یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے اتباع کیا ہر دھرم کا اور سرکشوں کا، یعنی ہر ہٹ دھرم اور ہر سرکش اس کا انہوں نے اتباع کیا، رسولوں کی معصیت کی، ہٹ دھرموں کی اتباع کیا، سرکشوں کا اتباع کیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، یعنی جتنے بھی دنیا کے اندر افراد ہیں ان کی لعنتیں بھی، اور اس کے نتیجے میں رحمت خدا سے وہ دور بھی ہو گئے، عذاب کا شکار بھی ہو گئے، وہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر لعنت پروردگار ہے۔ اسی سے اندازہ کیجئے کہ جو لعنت کا مستحق ہو اس پر لعنت بھیجنا یہ قرآن کا طریقہ کار ہے، اس قرآن کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، انا عادن کفروا ربہم، کہ یقیناً عاد والوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، بعدن لعاد قوم ہود، آگاہ ہو جاؤ کہ دوری ہے، یعنی رحمت خدا سے دور ہیں کون؟ عاد والے، جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں تھے۔ اب نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، ہود علیہ السلام کا ذکر آیا، اور اب یہاں سے جناب صالح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود والوں کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ ایک مرتبہ پھر اس تعبیر کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ نبی کو بھائی سے تعبیر کرنا، یعنی جس طرح سے بھائی بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، صالح علیہ السلام اپنے قوم والوں کے، اگرچہ وہ مشرک تھے مگر خیر خواہ تھے، چاہتے تھے کہ وہ نجات یافتہ ہو جائیں، جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ ان کا پیغام شروع ہوتا ہے، قالا، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ وہی بنیادی بات توحید اور شرک سے بیزاری۔ ہوا انشأکم من الارض، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی خلقت کے آغاز میں ہم جانتے ہیں آدم علیہ السلام جو مٹی سے پیدا کیے گئے، تو ظاہر ہے کہ سب کی باز گشت تو ادھر ہی۔ واستعمرکم فیہا، اور اسی نے تمہیں زمین میں آباد کیا، فاستغفروہ، تو اس کی مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اور اس کی بارگاہ میں پلٹ آؤ، اسی سے لو لگاؤ۔ ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا پروردگار نزدیک ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ پھر اس کے جواب میں قوم والے کیا کہتے ہیں؟ تو جو بات ہے ان کی، اس کا پہلا جو آغاز ہو رہا ہے ان کی طرف سے نیگیٹو، وہ یہ ہے کہ قالو، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، قد كنت فینا مرجوا قبل ھذا، ہمارے اندر تم سے اس کے پہلے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، یعنی یہ ایک طرح سے طنز ہے کہ ہم تو تم سے بڑی ایکسپیکٹیشن کرتے تھے کہ تم تو کچھ کر کے دکھاؤ گے، یہ تم نے کیا شروع کر دیا کہ شرک کے خلاف مبارزہ، توحید کی تبلیغ، یہ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا۔ قد كنت فینا مرجوا قبل ھذا اتنہانا، کیا تم ہمیں روک رہے ہو، ان نعبد، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ کوئی دلیل ہے کہ اگر باپ دادا کسی غلط کام کو کر رہے تھے تو صرف اس وجہ سے کہ باپ دادا کر رہے تھے اس کو کنٹینیو کیا جائے؟ باپ دادا کوئی اچھا کام کر رہے ہوں تو اس کو کنٹینیو کرنا یقیناً پسندیدہ ہوگا، لیکن اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے تھے تو اس کو چھوڑ دینا، یہ عقل مندی ہے، نہ یہ کہ اس پر اصرار کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں روکتے ہو اس سے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہمیں تو یقیناً شک اور شبہ ہے اس میں کہ جس کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، ہم تو اس میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا، آیت نمبر 65 پر۔ دعائے پروردگار سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ ہود، آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 72، 63 سے 72۔ ارشاد ہوا،
حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں قالا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تمہارا کیا خیال ہے اے میری قوم اگر میں اپنے رب کے پاس سے بینہ لے کر آیا ہوں، یعنی روشن دلائل میرے پاس موجود ہیں، وآتانی منہ رحمتن، اور مجھ تک اس کی رحمت پہنچی ہے، اس نے مجھے اپنی رحمت سے سرفراز کیا ہے، ومن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو کون اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام اپنا کیس ان کے سامنے پلیٹ کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم میری بات کو قبول کرتے اور خدائے واحد کی عبادت کے لیے آمادہ ہو جاتے، مگر دوسری طرف تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ ہے کہ میں خدائے واحد کی معصیت کروں۔ اگر تم ذرا سوچو، میرے لیے تو یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ پروردگار نے میرا انتخاب کیا ہے، پروردگار نے مجھے تمہارے درمیان مبعوث کیا ہے، تو اگر میں اس خدا کی معصیت کروں گا تو کون میری مدد کرنے والا ہے؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو تم تو سوائے خسارے کے میرے لیے کسی اور چیز کا اضافہ کر نہیں سکتے، یعنی اگر میں تمہاری بات مان لوں تو اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا نکلے گا کہ میں خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ ہے اللہ کا ناقہ تمہارے لیے آیت، یعنی ایک نشانی۔ اب آپ غور فکر فرمائیے کہ ظاہر کہ حضرت صالح علیہ السلام کا جو ناقہ ہے وہ بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے اس کا واقعہ، اور کئی مقامات پر قرآن مجید میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ دو مقامات سورہ شمس میں ناقۃ اللہ اس کو کہا گیا، اور یہاں پر بھی اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا ناقہ۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پروردگار عالم جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، لہذا پروردگار معاذ اللہ نہ کسی سواری پر بیٹھنے کا شوق رکھتا ہے نہ اس کا محتاج ہے، مگر یہ نسبت اور انتصاب ہے کہ جس کے بعد وہ چیز اگر جانور بھی ہو تو محترم ہو جاتی ہے، کہ وہ ناقہ پروردگار عالم نے جب اپنے سے منسوب کیا تو وہ ناقۃ اللہ کہلایا، اور اس کی تعظیم ضروری قرار پائی، اور تعظیم نہ کرنے کی صورت میں وہ قوم عذاب خدا کا شکار ہوئی، جیسے کہ آگے یہ بات آ رہی ہے۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مطلق تعظیم خدا کی نظر میں شرک نہیں ہوتی ہے، بلکہ تعظیم اور عبادت کے درمیان ایک حد فاصل ہے، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ ایک طرف حضرت صالح علیہ السلام عبادت خدائے واحد کا پیغام دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یہیں پر ناقۃ اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، تعارف بھی کروا رہے ہیں، اس کو اللہ کی آیت بھی قرار دے رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے خاص پروٹوکول جو ہے اس کا بھی بیان فرما رہے ہیں۔ تو ان دو چیزوں کے درمیان بہرحال فرق کرنے کی ضرورت ہے، ایک ہے تعظیم اور ایک ہے عبادت۔ عبادت وہ فعل ہے کہ جس کے ذریعے سے اظہار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو خدا سمجھتا ہے، یعنی اپنے عابد ہونے کا، اور جس کی وہ عبادت کر رہا ہے اس کے معبود ہونے کا وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ مگر صرف تعظیم کرنا، ماں کی تعظیم کی جاتی ہے، استاد کی تعظیم کی جاتی ہے، باپ کی تعظیم کی جاتی ہے، کتاب خدا کی تعظیم کی جاتی ہے، تو تعظیم جو ہے اس کو عبادت کے ساتھ کنفیوز کرنا یہ بہت زیادہ سطحیت ہے، جس پر غور کرنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ دوسری بات جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انتصاب کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے کسی چیز کو اللہ سے منسوب کیا جاتا ہے تو پھر اس کا وہی معاملہ رہتا ہے، جیسے یہاں پر ناقۃ اللہ کہا گیا اور اس کی وضاحت کی گئی، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی روح اس معنی میں کہ پروردگار عالم نے ان کو اپنا شریک قرار دے دیا، یہ نسبت ہی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، مولا کائنات کو وجہ اللہ، لسان اللہ، ید اللہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کا جملہ مکمل ہوتا ہے، فرماتے ہیں یا قوم حاضی ناقۃ اللہ لکم آیتن، کہ یہ اللہ کا ناقہ ہے اے میری قوم، تمہارے لیے نشانی ہے، فذروہا، تو اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کو تکلیف مت پہنچاؤ، تأکل فی ارض اللہ، تاکہ وہ اللہ کی زمین سے اپنے لیے غذا کا انتظام کرے اور اپنا چارہ کھاتا رہے۔ ولا تمسوها بسوء، اور اسے خبردار ضرر مت پہنچانا، کوئی برائی اسے مت پہنچانا، فیأخذکم عذاب قریب، ورنہ تمہیں بہت جلد عذاب میں گرفتار کر لیا جائے گا، یعنی عذاب تمہارے شامل حال ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ کیا اس نشانی کو انہوں نے آنر کیا، اس کا احترام کیا؟ نہیں، فعقروها، انہوں نے اسے طے کر دیا، اس کے پیر کاٹ ڈالے۔ فقال، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، کہ تم اپنے گھروں میں بس 3 دن تک مزے کر لو، یعنی بس اب تمہارا وقت ختم ہونے والا ہے، 3 دن کی مہلت باقی ہے، وہ مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے کہ جو جھوٹا نہیں ہے۔ فلما جاء امرنا، تو جب ہمارا عذاب آ گیا، ہمارا امر آ گیا،
نجینا صالحا، تو ہم نے نجات دے دی صالح کو، والذین آمنوا معہ، اور وہ بھی کہ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، برحمت منا، ہم نے اپنی طرف کی رحمت کے ساتھ ان کو نجات دے دی، یعنی وہ جو عذاب تھا اس میں وہ لوگ گرفتار نہیں ہوئے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی ان کو نجات دے دی، ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً تمہارا رب، تمہارا پروردگار، وہ قوی بھی ہے یعنی قدرت رکھنے والا ہے، اور عزیز بھی ہے یعنی زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے، اس کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، تو وہ کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک چنگھاڑ، ایک چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا، وَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے منہ کے بل اپنے گھروں کے اندر گرے ہوئے تھے، یعنی وہ بے جان اس طرح سے ہو گئے تھے۔ یہاں پر بہت عمدہ ہے جاسمین کے لفظ کے اوپر بحث جو حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے کی ہے کہ عام طور پر جاسمین کا جو مطلب سمجھا جاتا ہے وہ ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے، مگر اس سے تھوڑا سا یہ مطلب واضح نہیں ہو پاتا کہ کسی کے بے جان ہونے سے اس کا کیا مطلب بنے گا اور کیا اس کا تعلق بنے گا، مگر شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس کے لیے صراحت کی ہے کہ اس کا ایک مطلب السقوط علی الوجوہ ہے، یعنی منہ کے بل گرنا، تو وہ بالکل اس مطلب کے ساتھ سازگار ہے۔ تو یہاں پروردگار فرماتا ہے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ وہ اپنے گھروں میں ایسے ہو گئے جیسے منہ کے بل گرے ہوئے ہیں، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، کہ گویا وہ اس میں کبھی تھے ہی نہیں، أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ یقیناً سمود والے کفروا ربہم، انہوں نے اپنے رب کا کفران کیا، انکار کیا، کفر کیا، اللہ آگاہ ہو جاؤ بعدن لسمود، کہ لعنت ہے سمود کے لیے، لعنت ہے یعنی دوری ہے، بعدن دوری، جو لعنتی کے لیے ایک کنایا ہے۔ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کا جو قضیہ اور قصہ تھا وہ یہاں پر مکمل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب ترتیب ذہن میں رکھیے گا کہ نوح علیہ السلام پر ڈسکشن ہوا، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، اور اب جناب ابراہیم علیہ السلام، یہ چوتھے نبی ہیں کہ جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور یقیناً ہمارے پیغمبر آئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر۔ یہ پیغمبر فرشتے تھے، اور فرشتے آئے تھے انسانی لباس میں، یعنی انسان بن کر آئے تھے، انسانی پیکر میں آئے تھے، لیکن ظاہر انسانی پیکر میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے صفات اوصاف وہ تبدیل ہو جائیں۔ جس طرح سے ایک فرشتہ انسان بن بھی جائے تو بھوک اس کو نہیں لگتی ہے، تو اس کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی، اس کا خاص ادب تھا اس واقعے کے ساتھ جو آگے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پہلے اپنا تعارف نہیں کروایا، وہ مہمان بن کر آ گئے اور لے کر آئے تھے وہ خوشخبری، یعنی اولاد کی خوشخبری، کہ جناب سارہ سلام اللہ علیہا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی، وہ ایک عرصے سے بانج تھی، مگر پروردگار عالم کا یہ فیصلہ تھا کہ اس بڑھاپے کے اندر انہیں صاحب اولاد کرے، تو اس کی یہ خوشخبری لے کر آئے تھے بالبشرا۔ قالوا سلاما، تو وہ آئے انہوں نے کہا سلاما، یعنی آپ پر سلامتی ہو، قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کہا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، مہمان کی خاطرداری کرنا یہ ان کو پسند تھا، تو انہوں نے ان کے لیے غذا کا انتظام کیا، ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ فلما رأى أيديهم، تو جب انہوں نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، لا تصل إليهم، کہ یہ لوگ تو ہاتھ کھانے کی طرف بڑھا ہی نہیں رہے، نہ کہ رہوں، تو انہوں نے انہیں شک ہوا، اس لیے کہ جب مہمان کھانا کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میزبان کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر وہ کھانا ہی نہ کھائے تو یہ ایک طرح سے ایک الارم ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور ایسا نہیں چاہتا کہ نمک کھا کے یا کھانا کھا کے ایک احسان جو میزبان کا ہے وہ اپنے آپ پر بار کرے۔ تو یہاں پر یہی جملہ سمجھاتا ہے کہ لا تصل الیہ، تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف نہیں بڑھایا، نہ کہ رہوں، تو انہیں ان کے اوپر شک ہوا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور اپنے دل میں انہیں خوف سا محسوس ہوا۔ قالوا، ان فرشتوں نے یہ کہا، لا تخف، کہ ابراہیم خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں تو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی جانب۔ جو جناب لوط علیہ السلام تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بچوں کی طرح سے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے مراسم بھی تھے، بعد پہلے انہوں نے تعلق بھی رکھا تھا اور ان کو بڑا سپورٹ بھی کیا تھا۔ تو یہاں پر جیسے ہی انہوں نے سنا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب آنے والا ہے، تو بے شک لوط علیہ السلام تو محفوظ رہنے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک خیال سا آنے لگا
کہ یہ تو پوری قوم جو ہلاک ہو جائے گی، جس کا اظہار انہوں نے اگلی آیتوں کے اندر کیا بھی ہے، مگر وہ اگلے صفحے پر آئے گی انشاءاللہ۔ اس موقع پر جب انہوں نے اپنا تعارف کروا دیا کہ بھائی ہم تو فرشتے ہیں، وامرأتہ قائمہ، اور ان کی زوجہ وہ بھی کھڑی ہوئی تھی، تو ضحکت، تو انہوں نے تبسم کیا، وہ ہنسنے لگی، اور ان کا ہنسنا بالکل سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ شوہر نے مہمان نوازی کے شوق میں فرشتوں کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا، اور یا پھر اس وجہ سے کہ وہ جو خوف اور دہشت تھا وہ دور ہو گیا جس سے ابتدا میں وہ مغلوب تھی۔ تو یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انہوں نے تبسم کیا، ہنسی، فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، یعنی بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی، یعنی ایک طرح سے یہ پیغام تھا کہ تمہیں اولاد بھی ہوگی، بیٹا ہوگا، اور وہ بیٹا جو ہے وہ زندہ بھی رہے گا، جبھی تو بعد میں اس کے یہاں بھی اولاد ہوگی اور وہ یعقوب علیہ السلام ہوں گے۔ قالت، تو اس موقع پر جناب سارہ سلام اللہ علیہا کہنے لگی، یا ویلتا، ارے غضب، دو کہ میں بچہ جنوں گی، وہ انا عجوز، جبکہ میں بوڑھیا ہو چکی ہوں، وہ ھذا بالی شیخان، اور یہ میرا شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، جس کے بعد یہ گفتگو آگے بڑھتی ہے، مگر صفحہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ ہود، آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 81، 73 سے 81۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب سارہ سلام اللہ علیہا اور فرشتوں کا مکالمہ، ان کا جو ڈائلاگ تھا اسے پڑھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ فرشتوں کو دو کام دیے گئے تھے، ایک بشارت تھی کہ جناب سارہ کے ذریعے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب اولاد ہوں گے، اور دوسری وہ اہم ذمہ داری کہ جس کے نتیجے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل ہونا تھا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب بشارت دی گئی اولاد کے حوالے سے، تو اس کو جناب سارہ سلام اللہ علیہ نے یہ کہا کہ ارے غضب، کیا اس عمر میں جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں میں بچہ جنوں گی، جبکہ یہ میرا شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یہ بہت ہی عجیب بات ہے، ان ھذا لشیء عجیب، جس کے جواب میں ان فرشتوں نے یہ کہا، قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا امر خدا کے بارے میں آپ حیرت اور تعجب کا مظاہرہ کر رہی ہیں، رحمت اللہ و برکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں، علیکم، آپ پر ہیں، اہل البیت، اے اس گھر والوں، انہو حمید مجید، یقیناً وہ قابل تعریف بھی ہے اور بزرگی والا ہے۔ یہ جو یہاں پر اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا، جس کا ترجمہ کیا گیا کہ اے اس گھر والوں، یہ اگر آپ دیکھیں تو خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اسی طرح سے اس کا ترجمہ فرمایا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بخشائش خدا و برکات او برشما اس، اے اہل این خانے، یعنی اس گھر والوں کی بات کی گئی۔ یہ اس کے ذریعے سے اشارہ جو ہے یہ الف لام کا ترجمہ ہے جو بیت کے اوپر موجود ہے۔ شاہ رفیع الدین کے بھی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ رحمت ہے اللہ کی اور برکتیں اس کی اوپر تمہارے ہیں، اے گھر والوں۔ اب اسے آیت تطہیر میں بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر بھی ترجمہ یہی ہوگا جہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل البیت کا ترجمہ یہی کرنا پڑے گا کہ اے اس گھر والوں، اور اس کے بعد لغت میں بیت دیکھ کر اس کا مطلب کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے اشارے کو نہ دیکھا جائے کہ وہ کس گھر کی طرف ہے۔ اب اس گھر میں جو ہیں وہی آیت میں اہل البیت سے مراد ہوں گے، چاہے لغوی طور پر فیملی کا کوئی بھی مطلب نکلتا ہو، جیسے کہ یہاں پر خاص اس گھر والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے بارہا متوجہ کیا کہ چادر میں لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے معین فرمایا تاکہ چادر کے اندر جو افراد ہیں ان کی طرف اشارہ ہو سکے۔ جب وہ چادر میں تھے تب آیت نازل ہو رہی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اس گھر والوں، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر رجس و نجاست کو دور رکھے اور ویسا پاکیزہ رکھے جیسا پاکیزگی کا حق ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ چکے ہیں، پہلے بھی میں نے یہ بات گزارش کی کہ پروردگار عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے یہ کہا کہ انہ لیس من اہلک، کہ ایک بیٹا ہونے کے اعتبار سے گھر کا فرد شمار ہوتا ہے،
مگر اس کے باوجود وہ اہل سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر ابھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گا، اور اس میں بھی ان کو خارج کیا گیا ہے، یہ کہہ کر کے آپ اپنے اہل کو لے کر نکلیں، لیکن علم رأتک، جو آپ کی زوجہ ہے اس کے اس بات کی اجازت نہیں ہوگی، وہ نہیں بچ پائے گی، تو اہل سے اس کو بھی خارج کیا گیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زوجہ جو ہے وہ جناب سارہ ہے، اور اس مرتبے پر ہے کہ انہیں اہل البیت کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام تر معاملات جو ہیں اس اشارے کے ذریعے سمجھ میں آئیں گے کہ عام فیملی ممبر ہونا اور بات ہے، مگر عام فیملی ممبر ہونے کے بعد بھی نوح کا بیٹا خارج ہے اہل سے، نوح علیہ السلام کی زوجہ خارج ہے اہل سے، لوط علیہ السلام کی زوجہ خارج ہیں اہل سے، اور جو شامل ہیں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو اہل البیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، عرفاً کوئی بھی ہوں، مگر اس آیت کے اندر وہ مصداق بنیں گے کہ جن کی طرف اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے، جو چادر میں جمع ہے ان کے مشخص کیا جا رہا ہے کہ یہ ہیں اہل البیت جن سے حدث اور نجاست کو دور رکھا گیا ہے اور ایسا پاکیزہ رکھا گیا ہے جو پاکیزگی کا حق ہے۔ پھر یہاں پر پروردگار عالم نے بات کو آگے بڑھایا اور ارشاد فرمایا فلما ذهب عن ابراہیم الروع، تو جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف اور دہشت کی کیفیت دور ہو گئی، یعنی وہ جو انہیں ایک اندیشہ ہو رہا تھا کہ یہ فرشتے، ظاہر ہے وہ پہلے ان کو پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، تو وہ تو انہیں اپنا مہمان سمجھ رہے تھے اور وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، تو انہیں یہ خوف ہوا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اب جب یہ خوف دور ہو گیا، وجاءتہ البشریٰ، اور ان تک وہ خوشخبری بھی پہنچ گئی کہ اولاد ہونے والی ہے جناب سارہ کے ذریعے سے، یجادلنا فی قوم لوط، تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ تو عذاب نازل کرنے والے ہیں قوم لوط علیہ السلام پر، تو اب پروردگار فرماتا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ ہم سے تکرار کرنے لگے لوط کی قوم کے بارے میں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم یقیناً ہمدردی رکھنے والے تھے، قوت برداشت رکھنے والے تھے، حلیم یعنی قوت برداشت، اواہ یعنی ہمدردی رکھنے والے، منیب یعنی خدا سے لو لگانے والے۔ اب یہ جو یہاں پر جملہ استعمال ہوا ہے کہ یجادلنا، ہم سے بحث کرنے لگے، ہم سے تکرار کرنے لگے، اور کھل کر کہا جائے کہ ہم سے لڑنے لگے، اس کے بارے میں حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے بہت ہی عمدہ تبصرہ فرمایا ہے کہ ایک بندہ بارگاہ الہی میں جو کچھ کہہ سکتا ہے وہ عرض معروض ہی کہلایا جا سکتا ہے، بھلا بندے کی کیا مجال، اور وہ بھی ایک پیغمبر کی، کہ وہ خالق سے بحث کرے، تکرار کرے اور لڑے، مگر یاد رکھیے کہ یہ وہ بندہ ہے جسے خالق نے اپنے خلیل یعنی دوست کا درجہ دیا ہے۔ جو کچھ ابراہیم کا عمل تھا اسے خود ابراہیم علیہ السلام بیان کرتے تو یقیناً اسے عرض و مناجات ہی کے نام سے یاد کرتے کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض معروض میں نے کیا، مگر خالق اس دوست ہونے کے رشتے کو سامنے رکھ کر ان الفاظ میں اس کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں لڑنے لگے، یعنی کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح عذاب ان سے ٹل جائے، مگر یہ لڑنا ایسا تھا جو خالق کی نظر میں قابل تعریف ٹھہرا کہ اس پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ثنائیہ الفاظ صرف کیے جانے لگے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اور ابراہیم بڑے متحمل دردمند دل رکھنے والے خدا ترس تھے۔ یہ اور بات ہے کہ حکمت الہی اب اس قوم کو زیادہ مہلت دینے کی متقاضی نہ تھی، اس لیے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عرض معروض کے عذاب آ کر رہا اور اس قوم کو چھٹکارا حاصل نہ ہو سکا۔ تو اب پروردگار عالم نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ یا ابراہیم عارض عن ھذا، اے ابراہیم اس کو جانے دو، یعنی اس میٹر کے اوپر اب مزید بات مت کرو، انہ قد جاء امر ربک، یقیناً تمہارے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور یقیناً ان کے اوپر وہ عذاب آنے والا ہے کہ جو پلٹایا نہیں جا سکتا، یعنی گویا مہلت تمام ہو چکی ہے اور اب معاملہ بالکل ہی ان کا لاسٹ کیس والا بن چکا ہے۔ تو اب نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور اب اس کے بعد ہم پہنچ رہے ہیں جناب لوط علیہ السلام تک۔ یہ 5ویں نبی ہیں اس سیکوینس کے اندر کہ جن کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے پیغمبر، ہمارے بھیجے ہوئے وہ آئے لوط علیہ السلام کے پاس۔ اچھا اب یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ جو فرشتے آئے
وہ بالکل نوخیز جوانوں کی صورت میں آئے تھے، اور قوم لوط علیہ السلام کا سب سے بڑا جو کرائم تھا وہ یہ تھا عملی اعتبار سے کہ وہ گے سیکس جسے آج کل کہا جاتا ہے، یا ہومو سیکسولیٹی یا ہم جنس پرستی یا صنف مماثل کے ساتھ جنسی تعلقات، اسے قائم کرنے میں مشہور تھے، اور اسے وہ کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، وہ اس پرورجن کے عادی ہو چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغات ان کے اوپر بالکل بے اثر اور بے ثمر ثابت ہو رہی تھی۔ تو جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس، سیئ بہم، تو وہ ان کی وجہ سے رنجیدہ ہو گئے۔ ویسے تو لوط علیہ السلام بھی مہمان نواز، مگر مسئلہ ذرا یہ کہ ان کو پتا ہے کہ جو میرے مہمان ہیں ان کے ساتھ یہ میری قوم کیا کر سکتی ہے۔ وضاق بہم، اور ان کی وجہ سے شش و پنج میں پڑ گئے۔ ضاق بہم ذرعا وقال، اور انہوں نے یہ کہا ھذا یوم عسیب، کہ یہ بڑا شرانگیز دن ہے، یعنی میں کس طرح سے اپنے مہمانوں کو بچاؤں اپنی اس قوم کے اس فعل بد سے۔ وجاءہ قومہ، اور ان کی قوم آئی، یہرعون الیہ، دوڑتے ہوئے ان کی طرف۔ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور اس سے پہلے بھی یہ لوگ تو برائی کے اعمال انجام دیتے رہے تھے مسلسل۔ قال، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ ہیں میری بیٹیاں، ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے درمیان کوئی شائستہ مرد موجود نہیں ہے؟ اچھا، یہاں پر جو بناتی کا لفظ استعمال ہوا یہ خود اپنی جگہ قابل توجہ ہے۔ ظاہر ہے حضرت لوط علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہو سکتی ہیں؟ بعض روایتوں کے اندر 2 بیٹیوں کا ذکر آیا ہے، اور یہاں ساری قوم موجود ہے اور اس انحراف کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ جو جناب لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ انا بہی ازواجہم، کہ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ان کی بیویوں کی طرف متوجہ کیا کہ یہ تمہاری بیویاں جو ہیں یہ میری بیٹیوں کی طرح سے، اس لیے کہ ان النبی ابو امتن، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ امت کے لیے مثل باپ کے ہوتا ہے، جیسے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ ہے کہ انا وعلی ابوا ھذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان افراد کی ازواج کی طرف ان کو متوجہ کیا کہ تم جو اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تم اپنی ازواج کی طرف متوجہ ہو، ان کی طرف جاؤ جو میری بیٹیوں کی طرح سے ہے، وہ ایک جائز طریقہ ہے۔ مگر یہ جو تم ہوس رانی کے لیے طریقہ کار اختیار کیے بیٹھے ہو اور اس میں اس حد تک جرات کا مظاہرہ کر رہے ہو کہ تم میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو، اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھو اور میرے مہمانوں کے باب میں مجھے رسوا مت کرو۔ یہ جو بناتی کا لفظ ہے یہ ایک اور جگہ پر بھی ہماری مدد کرتا ہے کہ جب یہ بناتی کا لفظ یہاں پر ہمارے لیے سمجھ میں آ گیا کہ قوم کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو نبی بیٹی کی طرح سے سمجھتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ آیت کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قل لازواجک و بناتک، جو حجاب کے حوالے سے حکم آیا ہے، تو وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں سے یہ کہیں۔ تو وہاں پر بیٹیوں کا ہونا، حقیقی بیٹی ہونا قطعاً ضروری نہیں ہے، بلکہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں وہ سب کی سب اس سے مراد ہو سکتی ہیں، جیسے کہ پیغمبر اکرم کو خود ماں باپ کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ انہیں اف بھی نہ کہو۔ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے ماں باپ انتقال کر چکے تھے، مگر اس کے اندر پیغمبر اکرم کے ذریعے سے پوری قوم کو یہ پیغام دیا گیا۔ تو یہ بہت سے اہم اختلافی مسائل ہیں کہ جن کے حوالے سے یہ آیتیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا احتجاج یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ الیس منکم رجل رشید، کہ کیا تمہارے درمیان کوئی شائستہ مرد موجود نہیں ہے؟ قالو، تو ان لوگوں نے کہا لقد علمتا، اے لوط آپ خوب جانتے ہیں، ما لنا فی بناتک من حق، کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، وانک لتعلم ما نرید، اور آپ خوب جانتے ہیں جو ہمارا ارادہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بے حیائی کا اور بے شرمی کا جملہ سنا۔ اب یہ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنا تحمل ہوتا ہے ایک نبی خدا میں، اور اسی سے اندازہ کیجئے کہ ایک مبلغ میں نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کتنا تحمل ہونا چاہیے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا رسپانس کیا تھا؟ قال لو ان لی بکم قوتا، کہ کاش میرے پاس اس وقت قوت ہوتی، یعنی طاقت ہوتی، تو میں تمہارا مقابلہ کرتا، او آوی الی رکن شدید، یا میں سہارا لے سکتا کسی مضبوط ستون کا، یعنی کوئی میرا ایسا مضبوط سہارا ہوتا تو میں اس کا اس وقت سپورٹ حاصل کر سکتا۔ قالو، ان فرشتوں نے اس موقع پر انٹروین کیا، حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا اور بتایا،
خاص وہ معاملہ کہ جس کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا. تو انہوں نے کہا یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کی طرف سے فرستادگان ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے. لن یصلوا الیک، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی اب ان کی مہلت جو تمام ہونے والی ہے. فاسر باہلک بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں آپ اپنے اہل کے ساتھ نکل جائیے. ولا یلتفت منکم احد، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. الا امرأتک، ہم اگر آپ کی زوجہ یعنی وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. یہی وہ آیت جس سے میں نے تھوڑی دیر پہلے گزارش کی کہ اہل سے خارج کیا ہے امرأتک کو، کہ یہ جو ہے وہ آپ کے اہل میں شامل نہیں ہے. انہ مصیبھا ما اصابہم، اس تک بھی وہی عذاب آئے گا جو ان تک عذاب آئے گا. ان موعدہم الصبح، یہ عذاب کب آئے گا؟ یقیناً وہ عذاب صبح تک آ جائے گا. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یہ جملہ کہہ کر حضرت لوط علیہ السلام تک آنے والے ان فرشتوں کی گفتگو مکمل ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس عذاب کا ذکر ہے کہ جو اس قوم کے اوپر آیا. وہ اگلی آیت کے اندر ہے، مگر انشاءاللہ وہ اگلے صفحے پر ہے، لہذا اسے کل ڈسکس کریں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ ہود، آیت نمبر 82 سے 88، 82 سے 88. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کا تذکرہ ہو رہا تھا. پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے فلما جاء امرنا، کہ جب ہمارا امر آ گیا یعنی عذاب کا وقت آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے سرزمین کو تہوبالا کر دیا، یعنی اسے زیر و زبر کر دیا. اس کے اندر باقاعدہ بعض روایتوں کے اندر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیا ہے کہ فرشتوں نے اس زمین کو اٹھایا اور اس حد تک اٹھایا کہ جو زمین کے اوپر مختلف جانور تھے ان کی صدائیں آسمان والے سننے لگے، اور پھر ان کو پلٹ کر واپس گرا دیا. تو یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ عالیہا سافلہا، تو ایک عذاب تو ان کے اوپر یہ آیا. دوسرا عذاب ان کے اوپر یہ آیا کہ وہ امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، کہ ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے، اور پتھر بھی اس طرح سے برسائے کہ مسلسل، یعنی ایک کے پیچھے دوسرا پتھر گویا لگا ہوا تھا، مسلسل اس کی بارش ہو رہی تھی. مسومۃ عند ربک، اور یہ پتھر تمہارے رب کے پاس نشان زدہ تھے، یعنی ان کا حساب کتاب پورا معین تھا. پروردگار عالم کا ہر کام ایک معین حساب کتاب کے تحت ہوتا ہے. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ مسومہ یا اس کا نشان کے ساتھ ہونا، نشان زدہ ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار عالم کا یہ عذاب بھی پورا کیلکولیٹڈ تھا. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ عذاب ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے. اس جملے کے ذریعے سے مکہ کے مشرکین کو بھی خبردار کیا گیا کہ گویا وہ پروردگار کے جو گزشتہ اقوام کے اوپر معین وقت پر عذاب نازل کر سکتا ہے، تو تم اپنے آپ کو اس عذاب سے دور مت سمجھو. یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے عذاب پانے کا جو واقعہ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور آگے اب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے. یہ پھر ذہن میں رہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. یہ 5 انبیاء کا مسلسل ذکر آ چکا، اور اب 6 نبی کا ذکر آ رہا ہے، جناب شعیب علیہ السلام. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. ایک مرتبہ پھر یہ تعبیر استعمال کی گئی، ان کے بھائی کو بھیجا، اور یہ اسی لیے کہ وہ نبی درد دل رکھتا تھا، جس طرح سے ایک بھائی کے لیے پریشان ہوتا ہے، نبی اپنی قوم کے لیے پریشان ہوتا ہے. قال، تو اب شعیب علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں یا قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی دوسرا خدا نہیں. یعنی عبادت صرف خدا کی ہوگی، اللہ کے سوا جتنے بھی تم نے خدا بنائے ہوئے ہیں ان سب کو ڈس اون کرنا ہوگا، ان سے بیزاری اختیار کرنا ہوگی. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور دیکھو ناپ تول میں کمی مت کرو. یہ اس قوم کا ایک بہت ہی بڑا عملی گناہ کہ جس کے نتیجے میں بازار ویران ہو جاتے ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، اعتماد کا فقدان ہو جاتا ہے، کوئی کسی کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا.
یہاں پروردگار فرماتا ہے کہ وہ قوم اس بیماری کے اندر، اس برائی کے اندر مبتلا تھی، ناپ تول میں کمی کرنا۔ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے کے اندر ایک پورا سورہ مطففین کے نام سے موجود ہے کہ جس میں اسی برائی کے اوپر پروردگار عالم نے گرفت کی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ دیکھو ناپ تول کے اندر کمی مت کرو، انی اراکم بخیر، میں تو تمہیں خیر پر دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ جو جملہ یہاں پر آیا ہے کہ میں تمہیں خیر پر دیکھ رہا ہوں، اس کی دو تشریحات سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر ایک کہ حضرت شعیب علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے یہاں خیر اور برکت ہوگی، تمہارے بازار آباد ہو جائیں گے، تمہارے یہاں منافع کی ریل پیل ہوگی، لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے، تو بہت سے معاشرتی فائدے، بہت سی برکتیں، بہت سی نعمتیں خیر کی صورت میں تمہیں حاصل ہوں گی۔ دوسرا جو اس کا مطلب کہا گیا وہ یہ کہ تمہارے لیے کوئی اس وقت ایمرجنسی، کوئی کرائسس، کوئی ایسی ارجنسی نہیں ہے، تم بہت کھاتے پیتے لوگ ہو، تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ بھئی ہم تو مرے جا رہے تھے لہٰذا مجبور ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ہم ناپ تول میں کمی کر رہے تھے، ایسا بھی کوئی تمہارے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ تم لوگ کھاتے پیتے لوگ ہو، پھر اس کے بعد ان تمام حرکتوں کی تمہارے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ جسٹیفیکیشن کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتی، مگر جس کو ہم فقہ کے اندر کہتے ہیں کہ عنوان ثانوی کسی موقع پر کہ جب سور کھانا یا کتا کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، تو ایسی بھی کوئی تمہارے لیے پوزیشن نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم کھاتے پیتے ہو، تمہارے پاس دولت بھی ہے، تمہارا گھر بار بھی ہے، تو تم یہ برا کام کیوں کرتے ہو؟ اگلی بات جو انہوں نے ارشاد فرمائی وہ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، کہ مجھے تمہارے لیے اندیشہ ہے، میں تمہارے بارے میں خوفزدہ ہوں گھیرنے والے دن کے عذاب کا۔ خیر قیامت کا جو عذاب ہے وہ گھیرنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن کے عذاب کا تمہارے بارے میں خوف ہے۔ یہ وہی جو بھائی کی تعبیر استعمال کی گئی تھی، اس کے ساتھ یہ جملہ بہت سازگار ہے کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے میرا کام تو صرف اتنا تھا کہ میں پیغام پہنچا دوں، اور واقعاً ان پرنسپل تو یہی کام ہے نبی کا، لیکن نہیں، جب وہ درد دل رکھتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے قوم کا، تو پھر چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اسے اس عذاب سے چھٹکارا دلائے۔ وہ یا قوم، اور اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، عدل کے ساتھ ناپ تول پورا پورا کیا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو دیکھو چیزیں کم مت دیا کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا مت کرو، مفسد مت بنو۔ یعنی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے اسے زمین کے اوپر فساد سے تعبیر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آخری جملہ آتا ہے آیت نمبر 86 کے اندر وہ یہ ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو جان لو کہ جو اللہ نے تمہارے لیے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مگر وہی والی بات کہ یہ تو اس صورت میں ان کو سمجھ میں آئے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ بقیت اللہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ منافع جو حلال منافع ہے، جو تمہارے لیے ناپ تول کو پورا پورا دینے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ تمہارے لیے جائز، لیجٹیمیٹ، قانونی، حلال منافع ہے، وہ ہے کہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے باقی رکھا ہے۔ باقی جو تم اس طریقے سے یہ غصب کر رہے ہو، لوٹ رہے ہو، یہ تمہارے لیے اللہ نے باقی نہیں رکھا، یہ تمہارا حرام منافع ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں وہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس بقیت اللہ کی اصطلاح کو امام زمانہ امام مہدی کے اوپر کیوں اپلائی کیا گیا۔ روایات کے اندر آیا ہے کہ بقیت اللہ کا ایک اہم مصداق حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہے۔ جیسے کہ جتنے انبیاء تھے وہ اس دنیا سے گزر چکے، نبوت ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد امامت کا سلسلہ، امامت میں بھی جتنے افراد تھے وہ سب اس دنیا سے چلے گئے، ایک وہ شخصیت کہ جو باقی ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو یہ ہیں وہ کہ جن کو اللہ نے باقی رکھا ہے۔ اب اگر کسی کو انسان خود امام بنا لے یا خود اپنے طور پر ہادی سمجھ لے اور منصوص سمجھ لے کہ خدا کی طرف سے یہ مقرر ہے، تو پھر وہ حرام منافع کی طرح سے ہوگا۔ اور یہ جو بقیت اللہ ہے، جو امام زمانہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے منصوص ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے اندر ہر طرح کی بہتری ہے۔ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اس بات کو سمجھو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، یعنی میں تمہارا ٹھیکیدار نہیں ہوں۔ اگر تم اپنا برا چاہتے ہو تو آخری بات تو یہی ہے کہ پھر میں زبردستی تمہیں مومن بنا نہیں سکتا، زبردستی تمہیں راہ راست پر لا نہیں سکتا، یہ میرا جواب بھی نہیں ہے۔ قالو، تو ان لوگوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا تعمر کا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم اپنے آباء و اجداد
جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ان خداؤں کو چھوڑ دیں، ان کی عبادت کو ترک کر دیں، اور نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور ہم اپنے مال کے اندر اپنی منمانی کو ترک کر دیں۔ کیا یہ تمہاری نماز تم کو اس بات کا حکم دیتی ہے؟ یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ اتنا تو ان لوگوں نے بھی سمجھا کہ یہ نماز ہے کہ جس کے ذریعے سے ان تمام تر باتوں کی ایک انسان تعلیم حاصل کرتا ہے یا اس کا الہام حاصل کرتا ہے۔ اب اس کو تو ان لوگوں نے مذمت کے عنوان سے پیش کیا تھا، مگر واقعا ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز جو ہے بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز ہوتی ہی وہ ہے کہ جو صرف رسمی نماز نہ ہو، بلکہ اس کے اندر اتنی روح ہو، اتنی طاقت ہو، اتنی اسپرٹ ہو کہ وہ انسان کے وجود کے اندر انقلاب برپا کر دے، اور اپنی اصلاح کے بعد وہ معاشرے کے اندر بھی ایک مثبت اقدام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے۔ تو یہاں پر ان کی قوم والوں نے ان کی نماز کو ٹونٹ کیا، مذاق اڑایا اس طریقے سے کہ یہ تمہاری نماز ہے جو تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے خداؤں کی عبادت، جس کی باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اس کو ترک کر دیں، اور اپنے اموال کے اندر اپنی من مانی کو ترک کر دیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، تم تو بڑے تحمل والے اور ٹھیک ٹھیک کام کرنے والے ہو، تحمل مزاج ہو، تو یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ اب یہ ان کا مذاق اڑانے والا انداز۔ اس کے جواب میں شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، قال، شعیب نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے بینہ رکھتا ہوں، یعنی کھلی ہوئی دلیل رکھتا ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس کی طرف سے مجھے رزق حسن، اچھا رزق بھی مل رہا ہے، یعنی میں احسانات پروردگار میں دبا ہوا ہوں، سر تپا احسان پروردگار مجھ پر ہے، پھر اس نے مجھے معین بھی کیا ہے، بینہ بھی دیا ہے، دلیلیں بھی میرے پاس ہیں، رزق بھی اس کی طرف سے ہے۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میرا یہ ارادہ بھی نہیں ہے کہ جس چیز سے میں تم کو روک رہا ہوں میں خود ہی اس کی مخالفت کرنا شروع کر دوں۔ بعض افراد اس طریقے سے بھی سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ خود انہی ٹیکٹکس کو استعمال کر کے گویا وہ اپنا بزنس چمکانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ جہاں پر انسان سوء ظن کا اس حد تک شکار ہو جائے کہ وہ سامنے والے کے بارے میں تصور بھی نہ کر سکے کہ واقعاً وہ خود اس کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر شعیب علیہ السلام یہ بات بھی کہتے ہیں کہ میں اس بات کا ارادہ نہیں رکھتا کہ تم سے جس چیز کو منع کرنا چاہتا ہوں، تمہیں جس چیز سے روکنا چاہتا ہوں تو اپنی بات کی خود ہی مخالفت کرنا شروع کر دوں۔ پھر میں کیا چاہتا ہوں، ان اريد الا الاصلاح، میں تو صرف اور صرف اصلاح چاہتا ہوں۔ تم فساد کر رہے ہو، میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ مستطعت، کتنا، جتنی میری گنجائش ہے، وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق اللہ کی طرف سے، یعنی میرے کام کو موافق بنانا یہ اللہ کی طرف سے، علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے، وإلیہ انیب، اور اسی سے میں نے لو لگائی ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 88، اس پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا۔ ابھی یہ بات آگے بڑھے گی، حضرت شعیب علیہ السلام کی گفتگو جاری ہے، مگر انشاءاللہ کل دعا ہے پروردگار سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ ہود، آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 97، 89 سے 97۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی گفتگو جاری تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ میری تمام تر امیدیں میرے پروردگار سے ہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی سے میں لو لگاتا ہوں۔ اور اب اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام مزید یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا قوم و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح۔ حضرت شعیب علیہ السلام پچھلی قوموں کا حوالہ دیتے ہیں اور یہ خود جملہ بتاتا ہے کہ یہ پچھلی قوموں کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس کو بیان کرنے کی حکمت اور بہت بڑا فلسفہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک انسان عبرت اور نصیحت حاصل کرے۔ یعنی اب تو ظاہر عبرت حاصل کرنے والوں میں جن سے عبرت لی جائے گی ان میں شعیب علیہ السلام کی قوم بھی شامل ہو گئی، مگر جب تک شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نہیں آیا تھا ان کے لیے امکان تھا کہ وہ عبرت حاصل کرتے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے، ہود علیہ السلام کی قوم سے، صالح علیہ السلام کی قوم سے، لوط علیہ السلام کی قوم سے انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی تو آگے آنے والوں کے لیے وہ عبرت بن گئے۔ یہی درس آج کے زمانے والوں کے لیے بھی بنے گا کہ اب ان تمام تر واقعات سے اگر یہ عبرت نہیں لیں گے تو مستقبل میں جو اقوام آئیں گی ان کے لیے عبرت کے مقامات میں کچھ اور اضافے ہو جائیں گے۔
تو ہونا یہ چاہیے کہ جو قومیں اس دنیا سے جا رہی ہیں وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بنے، نمونہ عمل بنے، نہ یہ کہ ان کا ذکر اس طرح سے کیا جائے کہ تم ان جیسے مت بن جانا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری قوم والوں، میری مخالفت تم سے ایسے کام کہیں نہ کروا دیں کہ تمہیں پہنچ جائے ایسی آفت جیسی پہنچی نوح علیہ السلام کی قوم کو، یا ہود علیہ السلام کی قوم کو، یا صالح علیہ السلام کی قوم کو، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے دور نہیں ہے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، یہ ظرف زمان کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائم لائن میں یہ ان سے قریب ہوں، اور ایریا کے اعتبار سے بھی کہ جس جگہ پر یہ لوگ آباد تھے صدوم کی آبادی اس سے قریب ہو۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اور اس کے بعد پھر اس سے لو لگاؤ، اس سے توبہ کرو۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ استغفار اور توبہ کے اندر ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ ماضی کے اعتبار سے جو کچھ ہوا اس کے اوپر پردہ پوشی کی درخواست استغفار ہوتی ہے کہ اسے ایکسپوز نہ کیا جائے، اور جو ہوا اس کے بخش دیا جائے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ماضی کا جو معاملہ ہوا وہ بخش دیا گیا، مگر اب تم خدا کی طرف تیزی کے ساتھ لپکو اور اسے لو لگاؤ۔ ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب مہربان بھی ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام اس بیلنس کو قائم کرتے ہیں کہ ایک طرف ڈراتے ہیں اور انذار کرتے ہیں کہ تم پر وہ مصیبت، وہ آفت نہ آ جائے جو گزشتہ اقوام کے اوپر آئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ امید دلاتے ہیں کہ اگر ابھی بھی تم اپنے آپ کو درست کر لو، کریکٹ کر لو، تو پھر اس کا نتیجہ استغفار ہے، توبہ ہے، وہ تمہاری طرف سے ہونا چاہیے، اور پھر اس کے نتیجے میں تم یاد رکھو کہ میرا رب پالنے والا بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ یہ بڑا ایک بیلنس ہے جو ایک مبلغ کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جب وہ اپنی قوم میں کام کر رہا ہو۔ قالو، اب ان کی قوم کا ریئیکشن ہے جو قرآن کوٹ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تمہاری زیادہ تر باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یعنی جو تم کہہ رہے ہو یہ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہیں۔ یہ پھر ایک طرح سے مذاق اڑانے والا طریقہ۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان بہت کمزور ہو، یعنی تمہارے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی ہیومن ریسورس ہے، تو کس بلبوتے کے اوپر تم یہ ساری باتیں کر رہے ہو؟ پھر وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تمہیں رجم کر دیتے، سنسار کر دیتے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور یہ تم ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، یعنی تمہاری ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ ایک تو ان کا موقف جو شعیب علیہ السلام کا ہے، اس موقف کی پختگی کو وہ نظر انداز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مٹیریلسٹک مادی نقطہ نظر سے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے افراد ان کے ہم نوا ہیں۔ وہ کم نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں تم کمزور ہو، تمہارے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ اور ان کے وہ قبیلے والے جو بظاہر ان جملوں سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ صرف قبیلے کی وجہ سے ان کو ایک تھوڑا سا سپورٹ کر رہے تھے کہ بھائی شعیب جو ہے وہ ہمارے قبیلے سے، بعد نظر میں یہ قبیلے والے ہم فکر نہیں تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے، مگر بہرحال قبیلے میں ہونے کی وجہ سے ان کو سپورٹ مل رہا تھا۔ تو ان کا حوالہ دے رہے ہیں مخالفین کہ اگر تمہارا یہ قبیلہ نہ ہوتا تو تمہیں ہم رجم کر دیتے، سنسار کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تمہاری ہمارے نزدیک، ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قال، شعیب علیہ السلام بہت لاجیکلی ریپلائی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اے میری قوم یا قوم میں، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کہ میرا قبیلہ تمہاری نظر میں اللہ کے مقابلے میں بھی زیادہ زبردست ہے، یعنی اس کی زیادہ عزت ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے اللہ کے مقابلے میں بھی۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا، اور اسے یعنی خوف خدا کو، اللہ کے تصور کو تو تم نے پس پش ڈال کر بالکل نظر انداز کر دیا۔ ان ربی بما تعملون محیط، اور یقیناً میرا رب جو تم عمل کر رہے ہو اس کے اوپر حاوی ہے، یعنی یہ تمہارے لیے مہلت ہے۔ ایسا مت سمجھ لینا کہ خدا کمزور پڑ گیا ہے۔ یہ جو تم نے میرے بارے میں کہہ دیا کہ ہم تمہیں ضعیف، کمزور محسوس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے میرے اور خدا کے درمیان فاصلہ سمجھا ہے کہ میرے ساتھ خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ خدا جس کے ساتھ ہو وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ اور یا قوم، اور اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تمہیں جو کرنا ہے اپنی جگہ پر کرتے رہو، انی عاملن، یعنی یہ بیزاری کا ایک انداز ہوتا ہے کہ انی عاملن، جو مجھے کرنا ہے میں کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ کہ من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے کہ جو رسوا کرنے والا ہے، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے، وارتقبوا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
ولما جاء امرنا، یہ کنکلوڈ ہو رہا ہے معاملہ کہ جب ہمارا امر آ گیا، یہ لفظ ہم بار بار پیچھے پڑ چکے ہیں، یعنی عذاب آ گیا، نجینا شعیبا، ہم نے نجات دی شعیب کو، والذین آمنوا معہ، اور ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے نجات دی، برحمت منا، اپنی رحمت کے ذریعے سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک کڑک نے، ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، یعنی ان پر عذاب اس طرح سے آیا کہ ایک ایسی آواز، ایک ایسی کڑک کہ جس کے نتیجے میں وہ لوگ بالکل برداشت نہ کر سکے اور کولیپس کر گئے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل بے جان پڑے ہوئے تھے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے اس میں کبھی ہوں ہی نہ، یعنی وہ کل عدم ہو گئے۔ اللہ، آگاہ ہو جاؤ، بعدن لمدین، کہ مدین والوں کے لیے بھی دوری ہے، یعنی وہ بھی رحمت خدا سے دور ہو گئے، کما بعدت سمود، جس طرح سے کہ سمود والے بھی دور ہو گئے تھے رحمت خدا سے۔ اب یہاں پر پھر یاد رکھیے گا کہ یہاں پر مدین کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ جگہ کا نام ہے، مگر یہاں پر اس جگہ کی جو مذمت آ رہی ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جنہوں نے سرزمین کے اوپر وہ غلط کام انجام دیے تھے۔ یہ خاص میں اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا، نہ یہ کہ اس زمین کے اوپر ہی کوئی خاص پرابلم ہو گیا اور قیامت تک جتنے مدین میں رہنے والے ہیں وہ سب کے سب منفور قرار پائے۔ اگر اچھے ہوں گے تو یقیناً وہ اچھے بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، 6 انبیاء کے بعد اب 7ویں نبی جناب موسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیتوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور کھلے ہوئے اقتدار کے ساتھ، سلطان مبین دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ ان کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف بھیجا، و ملئہ، اور جو اس کے بڑے بڑے ایلیٹ کلاس کے افراد تھے، جو بڑے وہاں پر نمایاں افراد تھے، انفلوئنشل، ان کی طرف بھیجا۔ فاتبعوا امر فرعون، تو انہوں نے فرعون کا اتباع کیا، فرعون کی بات کو فالو کیا، یعنی یہ اگنور کر دیا کہ موسیٰ میرا نمائندہ ہے، خدا کا نمائندہ ہے، مگر انہوں نے ظاہری چمک کو دیکھتے ہوئے فرعون کا اتباع کیا۔ وما امر فرعون برشید، جبکہ فرعون کا معاملہ، فرعون کا حکم کبھی بھی صحیح نہیں تھا، مگر وہ صحیح غلط کو دیکھ ہی نہیں رہتے، یہ میرٹ پر فیصلے نہیں ہو رہے تھے، یہ سارے فیصلے ہو رہے تھے ظاہری شوشہ کے اوپر، ظاہری سج دھج کے اوپر، جس کے نتیجے میں لاجک، آرگومنٹ، اس کا ویٹ، وہ سب کا سب نظر انداز ہو جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ اگلے صفحے پر آئے گا کہ جو فرعون ہے وہ بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنا، اور جن لوگوں نے اس کا اتباع کیا تھا وہ سب کے سب بھی اسی طریقے سے نجات یافتہ نہ قرار پا سکے۔ نگاہ پروردگار میں جو معیار ہے اس پر اگر کوئی پورا نہ اترے تو پھر اسے نجات کیسے مل سکتی ہے۔ یہاں پر اس صفحے کے اختتام پر دعا مانگتے ہیں، پروردگار قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔